الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. صدق الله العظيم. میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے. عاصی کی صدا پہ جو مانگنے والا ہو وہ ہاتھ حقیقت کے آگے میرے پھیلائے، اور جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے. وہ مائل توبہ ہو، میں مائل بخشش ہوں، میں رحم سے بخشوں گا، وہ شرم سے پچھتائے. یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسو، قسمت ہے محبت میں رونا جسے آ جائے. آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در کا، میں اور تو کیا مانگوں گر تو ہی مجھے مل جائے. معزز سامعین، بس دو باتیں عرض کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ رب کریم کہ جس نے مجھے اور آپ کو بنایا وہ مجھ سے اور آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور میرا اور آپ کا رویہ اپنے رب کریم کے ساتھ میں کیسا ہے. اور جن کے صدقے میں رب نے ہمیں بنایا، جن کے صدقے میں یہ کون و مکان کو سجایا، وہ امام الانبیاء مجھ سے اور آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. اور میرا اور آپ کا رویہ آپ کے ساتھ، آپ کی سنتوں کے ساتھ، آپ کے طریقوں کے ساتھ میں کیسا ہے. بس یہ دو باتیں عرض کروں گا اور انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا. تو آئیے میرے پیاروں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. میرے رب نے فرمایا کہ جب ہم نے اس دنیا کے نظام کو چلانا چاہا اور اس دنیا کو بنانا چاہا تو میرے رب نے فرمایا کہ ہم نے 2 دن کے اندر تمہاری اس زمین کے بچھونے کو بچھا کر تیار کر دیا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. میرے رب نے فرمایا پھر ہم نے تمہاری اس زمین کے اندر 2 دن اور لگائے، تمہاری اس زمین کو کاشتکاری کے قابل بنایا، اللہ نے پھل پھول کے قابل بنایا، اللہ نے انسانوں کے لیے اور دوسری مخلوقات کے لیے روزی کا انتظام فرمایا. فی 4 ایام میرے رب نے فرمایا کہ تمہاری اس زمین کو بچھانے میں، تمہارے دسترخوان کو سجانے میں اللہ نے 4 دن لگائے. ثم استوى الى السماء، میرے رب نے فرمایا پھر ہم نے آسمانوں کو بنایا، 7 آسمان بنا کر کے تیار کیے، چاند اور سورج کو بنایا، ستاروں کو بنایا. فی یومین، میرے رب نے فرمایا کہ ہم نے ان کو 2 دن میں بنائے. فی 6 ایام، تمہاری اس زمین کے بچھونے کو بچھانے میں، تمہارے دسترخوان کو سجانے میں، چاند سورج کے نصب کرنے میں، 7 آسمانوں کے بنانے میں میرے رب نے فرمایا کہ ہم نے ان سب چیزوں کے بنانے میں 6 دن لگائے. کتنے میرے بھائیوں؟ 6 دن. اور یہ میرے رب نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بیان فرمایا کہ ہم نے اتنی بڑی دنیا 6 دن میں بنائی. ورنہ میرے رب کی شان تو یہ ہے
اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میرا رب جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کو آلات کی ضرورت نہیں، اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں۔ میں اور آپ اگر ایک گھر بنانے لگ جائیں تو ہمیں سیمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں اینٹوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی انسان اگر ایک گاڑی بنانے کی کوشش کرتا ہے، اسے لوہے کی ضرورت پڑتی ہے، ٹائر کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن میرا رب فرماتا ہے کہ جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، نہ ہمیں اسباب کی ضرورت، نہ ہمیں کسی سامان کی ضرورت، بلکہ میرا رب کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، وہ چیز بن کر کے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ تو میرے رب نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بیان فرمایا کہ ہم نے اتنی بڑی دنیا 6 دن میں بنائی۔ میرے رب نے فرمایا کہ ہم نے آدم کا جسد اطہر بنایا، آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ بنانے کے بعد یہ بیت اللہ کے سامنے رکھا رہا، مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، بلکہ سالہ سال تک یہ بیت اللہ کے سامنے رکھا رہا۔ پھر آدم کا جسد اطہر، آدم کا جسم، آدم کا پتلا میرے اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا، اس کے بعد بیت معمور کے سامنے رکھا، پھر اپنے عرش کے سامنے رکھا، پھر ایک لمبے زمانے تک روایات میں آتا ہے 120 سال تک آدم کے پتلے کو یوں ہی رکھا گیا۔ 120 سال گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آدم کے جسم کے اندر جان ڈالی۔ میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالی نے ایک لمبے زمانے کے بعد آدم کے جسم میں جان دوڑائی۔ اللہ نے یہ دنیا بنائی، آسمان چمکنے لگا، ستارے جگمگانے لگے، زمین سے غلہ اگنے لگا، ہریالی اگنے لگی۔ لیکن جب آدم کو بنایا تو بنانے کے بعد ایک لمبے زمانے کے بعد آدم کے جسم کے اندر روح ڈالی۔ میرے پیارو، اللہ بتانا یہ چاہتا ہے، اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ او میرے بندو، آدم کی تخلیق سے اندازہ لگاؤ، آدم کی پیدائش سے اندازہ لگاؤ کہ یہاں کی باغ و بہار، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی رعنائیاں، یہاں کے مال و دولت اللہ کی نظر میں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتے۔ اللہ اگر کسی سے پیار کرتا ہے، اللہ اگر کسی کی قدردانی کرتا ہے، اللہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس دنیا سے نہیں بلکہ اپنے بندے انسان سے کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ میرا اور آپ کا رب مجھے اور آپ کو 24 گھنٹے میں 360 مرتبہ یاد کرتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 360 مرتبہ۔ اور ایک ماں، بڑا پیار ہوتا ہے ماں کے دل میں، ایک ماں سے 70 درجے سے بھی زیادہ میرے اور آپ کے اللہ کو مجھ سے اور آپ سے محبت ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ دن اور رات میں نے اور آپ نے گناہ کیے، کبھی اس کا عذاب نہیں آیا۔ میں نے اور آپ نے آنکھوں کا زنا کیا، لوگوں کو اپنی نگاہوں میں کم تر جانا، رب نے ہماری آنکھیں نہیں پھوڑی۔ میں نے اور آپ نے ان ہاتھوں سے لوگوں پر ظلم کیا، رب نے ہمارے ہاتھ نہیں توڑے۔ ان پیروں سے ہم نے لوگوں پر ظلم کیا، ان پیروں سے چل کر ہم نے گناہ کیے، رب نے ہمیں لنگڑا لولا نہیں کیا۔ میں قربان جاؤں، میرا رب تو انتظار کرتا رہا، میرا اللہ پکارتا رہا، ہم گناہ پر گناہ کرتے گئے، اس کی مغفرت ہمیں بلاتی رہی، ہم گناہ پر گناہ کرتے گئے، اس کی رحمت ہمیں بلاتی رہی۔ آ جا، آ کر مجھ سے توبہ کر، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آ جاؤ، آ کر مجھ سے سچی توبہ کرو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہاں تک کہ میرے رب نے تجھے فجر میں بلایا اور میرے رب نے فرمایا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، لیکن تو رب کے دربار میں نہ آیا۔ اللہ نے تیرا انتظار کیا ظہر تک، لیکن تو نہ آیا۔ اللہ نے تیرا انتظار کیا عصر تک، لیکن تو نہ آیا۔ اللہ نے عشاء تک کیا، تیری زندگی کا دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، تیری جوانی گزری، تیرا بڑھاپا گزرا، 80 سال، 100 سال
سال کا بوڑھا ہو گیا لیکن رب کے دربار میں اللہ کو منانے نہ آیا۔ میں قربان جاؤں تاجدار مدینہ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہوں سے تھک کر اور دنیا والوں سے مایوس ہو کر اپنے رب کی جانب آنا چاہتا ہے اور دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اپنے رب کو منا لو، اپنے رب سے صلح کر لو، اپنے رب سے توبہ کر لو، میں قربان جاؤں میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ ابھی اس کے دل میں یہ خیال آیا، آسمان والا آسمان کے فرشتوں سے کہتا ہے او فرشتوں آسمانوں کو سجا دو، ان میں قمقمے لگا دو۔ آسمان کے فرشتوں نے کہا مولا آسمانوں کو سجایا کیوں جائے، ان میں قمقمے لگائے کیوں جائے؟ تو میرے رب نے فرمایا او فرشتوں تم نہیں جانتے آج ایک 80 سال کا بوڑھا 100 سال کا بوڑھا اپنے رب کو منانے چل دیا، اپنے رب سے صلح کرنے چل دیا، میرے دربار میں آیا، اس نے وضو بنایا، نیت باندھی اور زبان پر جملے آئے الہی عبدک العاصی اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک وان تغفر فانت لذاک اہل وان تطرد فمن نرجو سواک۔ الہی تیرے دربار میں آیا، گناہوں کا بوجھ لے کر کے آیا، اگر تو نے معاف نہ کیا اور کون معاف کرے گا؟ اتنا کہا اور اللہ کے سامنے سجدے میں گرا، ندامت کا آنسو نکلا، شرمندگی کا آنسو نکلا۔ ابھی یہ آنسو زمین پر نہیں گرا، چٹائی پر نہیں گرا، مسلے پر نہیں گرا، بوریے پر نہیں گرا، میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ آسمان والا آسمان کے دروازے توڑتا ہوا آسمان دنیا پر تجلی ڈالتا ہے اور اپنے بندے سے کہتا ہے میرے بندے آ جا، مجھے تیرا ہی انتظار تھا، جا تیرے ایک آنسو کے صدقے میں نے تیرے 100 سال کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا۔ کتنا رحیم ہے میرا اور آپ کا رب۔ کبھی میں نے اور آپ نے تصور کیا، کبھی میں نے اور آپ نے غور کر کے دیکھا کہ 80 سال کے بعد اس کے دربار میں آیا، تو نے اسے استقبال میں پایا، 80 سال گناہ کر کے آیا، تو نے رب سے کوئی طعنہ نہ سنا، کوئی گالی نہ سنی، کوئی بات نہ سنی، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ کتنا رحیم ہے میرا اور آپ کا رب۔ ایک ماں سے اگر اس کا بچہ 1 گھنٹے کے لیے دور ہو جائے تو ماں تڑپ جاتی ہے، ماں کا دل بے چین ہو اٹھتا ہے، اور مجھے اور آپ کو اپنے رب سے جدا ہوئے ایک لمبا زمانہ ہو گیا، کبھی اس کے دربار میں نہیں آئے، اگر آئے بھی تو سچے دل سے سجدہ نہیں کیا، اگر گردن جھکائے بھی تو دل کہیں اور ہے، زبان کہیں اور ہے، جسم کہیں اور ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا تیرے سجدے تجھے کافر نہ بنا دے، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔ اگر رب کے دربار میں آئے بھی تو سچائی والا سجدہ نہیں کیا، عبادت والا سجدہ نہیں کیا، معرفت والا سجدہ نہیں کیا۔ اللہ کے بندو آج مسلمان کہتا ہے کہ حالات بدل گئے، نہیں حالات نہیں بدلے ہیں، اعمالکم عمالکم، ہمارے اعمال بدل گئے ہیں، اس لیے اللہ نے حکمراں بدل دیے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کر تو دیکھو، خدا کی قسم یہ دنیا تمہارے قدموں میں، یہ سلطنت تمہارے قدموں میں، یہ دولت تمہارے قدموں میں، لیکن شرط یہ ہے میرا رب فرماتا ہے میرے بندے اپنے دل میں مجھے بٹھا کر تو دیکھ، میری محبت سما کر تو دیکھ، پھر دیکھ یہ دنیا تیرے قدموں میں نہ آئے تو کہنا۔ میرے بھائیوں اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس لیے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اپنے رب سے محبت کریں اور اس کے دربار میں آئیں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے سچی محبت کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔